ابلیس کا اعلان جنگ انسانوں پہ بالکل واضح طور پر ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا، مجھے تو نے ملعون کیا ہی صحیح، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر سے ان لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاؤں گا۔ میں ان کے اوپر ہر طرف سے وار کروں گا، میں ان کے دائیں اور بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس انسان کے ہر راستے پہ گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جب ابلیس نے حکم الہی کی تعمیل سے انکار کر دیا تو اللہ نے اسے تا قیامت لعنتی اور مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا، اور اس سے اس کا مقام و مرتبہ بھی چھین لیا۔ تو اس کے بعد جب ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا تو اس سبب سے اس کے اندر حسد اور آتش کینہ شعلے مارتی تھی، اور وہ ہمیشہ ایسی تدبیروں میں رہتا کہ کسی طرح سے بہشت میں بیٹھے آدم کو وہاں سے نکال دے۔ ایسی ہی ترکیب اس کے من میں آئی۔ اس نے طاؤس نامی پرندے کو پکڑا اور اس سے کہا، ہم دونوں تو دوست ہیں اور پہلے بھی ایک ساتھ رہتے تھے، اسی مناسبت سے میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہیں۔ شیطان کی ان چکنی چپڑی باتوں میں طاؤس نے آنے سے انکار کر دیا۔ اصل میں شیطان آدم علیہ السلام کے قریب جا کر انہیں بہلانا اور پھسلانا چاہتا تھا، لیکن طاؤس کے اس انکار پر بھی شیطان خاموش نہیں بیٹھا۔ اس کے بعد شیطان نے اپنی اگلی چال چلی۔ شیطان سانپ کے پاس گیا، سانپ جو کہ بہشت کا ایک خادم تھا۔ اس کے بعد شیطان نے اپنی اگلی چال سانپ پر چلائی۔ شیطان کی اس چال کے اندر بہشت کا خادم سانپ آ گیا۔ اس کے بعد سانپ ابلیس کو اپنے منہ میں ڈال کر بہشت کے اندر لے گیا تاکہ دروغہ بہشت جو کہ بہشت کی نگہبانی پر مامور تھا اسے کانوں کان خبر نہ ہو۔ ابلیس جب آدم اور حوا علیہ السلام کے قریب پہنچتا ہے تو وہ ایک چال چلتا ہے۔ ابلیس رونے لگتا ہے۔ اس نے اپنی شکل بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیوں روتا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے تو تم لوگوں کے حال پر رونا آتا ہے، اسی لیے کہ تم لوگ ایک دن اس بہشت سے نکال دیے جاؤ گے، اور یہ بہشت کی تمام نعمتیں ایک دن تم سے چھین ہی لی جائیں گی۔ مزید یہ کہ تم لوگوں کو موت جیسی شے کا بھی ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ اس شیطان کی باتوں سے آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کو بہت دکھ ہوا۔ ابلیس نے کہا، غم نہ کرو، مجھے ایک بات کا علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اگر تم لوگ میرا کہنا مانو تو میں آپ دونوں کے علم میں ایک ایسا درخت لاتا ہوں جسے کھانے کے بعد آپ لوگ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ تو اس کے جواب میں شیطان نے کہا کہ وہی درخت جس کے کھانے سے اللہ نے آپ دونوں کو منع کیا۔ اس پہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے ہرگز اللہ کی نافرمانی نہ ہوگی، اور آپ علیہ السلام اٹھ کے چل دیے۔ لیکن شیطان نے اس پر اللہ کی قسم کھائی، اور اس کے بعد اس کے دوست سانپ نے بھی گواہی دے ڈالی۔ اس پہ حوا نے کہا، اب تو خادم بہشت نے بھی گواہی دے ڈالی، تو میں تو اس درخت کا پھل کھا لیتی ہوں۔ اگر کچھ ہوا تو میرے واسطے اللہ سے معافی مانگو، اگر نہیں ہوا تو ہم تمام عمر بہشت میں رہیں گے۔